ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے اور والد صاحب کا اپنا ماشاءاللہ ایک دینی ادارہ ہے۔ میری الحمدللہ تعلیم، میں حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، ساتھ FSC تعلیم بھی کر رکھی ہے اور چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ بہت کچھ ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کو ان کی چاہت سے بڑھ کر اچھے رشتے عطا فرمائے۔ یہ ہمارے محترم بھائی ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے مجھے خط لکھا ہے تو آپ کو سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے رشتے کا تعارف کے لیے اور اپنے رشتے کی ڈیمانڈ کے لیے ایک بہترین خط بنایا۔ السلام علیکم مولانا عادل محمود صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں کافی عرصے سے آپ کو دیکھتا سنتا ہوں اور آپ کا رسالہ دعوت اللہ بھی دیکھتا اور پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ جو آپ نے نکاح آسان تحریک چلائی ہے اس کو بھی اللہ پاک کامیاب فرمائے اور اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو مزید آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب، میرا تعلق پنجاب کے اچھے شہر سے، میں ایک مذہبی گھرانے اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے اور والد صاحب کا اپنا ماشاءاللہ ایک دینی ادارہ ہے۔ میری الحمدللہ تعلیم، میں حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، ساتھ FSC تعلیم بھی کر رکھی ہے اور چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ بہت کچھ ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 23 سال عمر ہے۔ 23 سال میں حافظ بھی بن جانا، قاری بھی اور عالم بھی، اور قاری بھی چھوٹا موٹا نہیں، ماشاءاللہ اچھا قاری، اچھے قاری ہے ماشاءاللہ، اور ساتھ FSC تعلیم بھی۔ تو فراغت کے بعد بڑے تعلیمی اداروں میں کام بھی کر چکا ہوں اور مزید بھی کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ جہاں گئے چھا گئے اور اللہ پاک نے ان اداروں میں ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ ان کی برانچز پورے ملک میں پھیلیں اور سارے ملک میں ان کی چلائی ہوئی ترتیب کے مطابق ماشاءاللہ خوب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج کا سسٹم چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو ان کے پاس مزید بھی کچھ سسٹم ہیں جو وہ مزید چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو صلاحیت دی ہے اور اس صلاحیت کے تحت بڑے پیمانے پر کام کرنا ان کے منصوبے ہیں۔ اللہ پاک ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ایسی بیوی عطا فرمائے جو ان منصوبے میں معاون بنے اور ان کے ہر اعتبار سے ساتھی بنے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اور ان کا پاکیزہ مال اور انتہائی بابرکت مال، باقی سارے مکے والوں کے جو بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے مالدار تھے ان سب کے مال میں سود کی گندی آمیزش تھی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا پاکیزہ مال سود سے بالکل پاک تھا اور بہت ہی اچھا بابرکت مال تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور حالانکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، اور انہوں نے خود، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی، لیکن ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی سب سے بڑی صلاحیتیں تھیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق انہوں نے اپنے سے چھوٹی عمر والے انتہائی باصلاحیت ہستی سے اور کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی سے نکاح کیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں اور ان کے پاکیزہ مال کو اللہ نے قبول فرما کر اسلام کی بنیاد میں اتنا بڑا اللہ پاک نے ان سے کام لیا کہ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا وہ سارے کا سارا اسلام کا سارا ثواب جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو مل رہا ہے۔ اب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کی اتنی اونچی قیمت ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان جو کچھ اس کے درمیان، امریکہ، روس، چین، جاپان، ہندوستان، پاکستان میں بھرے ہوئے سارے الا بلا، یہ سب کے سب ہواؤں میں اڑنے لگیں، اس کلمے کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں، بے قیمت، بے حیثیت، اللہ پاک ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اللہ پاک نے دکھا دیا، یہ جو ہمارے آبدوز میں مرنے والے بھائی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے اور ان کی لغزشوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ کروڑوں روپے اپنی سیر و تفریح پہ، وہی چلو سیر و تفریح بھی کریں ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی سیر و تفریح کی جگہ ہو، اور اللہ کا عذاب اور قہر اور غضب ٹوٹا ان بدبختوں پر جن خبیثوں نے کہا کہ ہم ایسا جہاز بنا چکے ہیں کہ اللہ بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا اور اللہ بھی اس کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ ان خبیثوں کو اللہ پاک نے اسی وقت
سبق سکھایا، تو وہ تو عبرت کی جگہ ہے جی، عبرت کا سامان ہے، اور اس عبرت کی جگہ سے تو بچنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ کا عذاب و قہر برسا ہو وہاں اسپیشل سیر کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہیں جاتے ہوئے سفر میں راستے میں ایسا کوئی آ گیا، عذاب کی بستیاں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جلدی جلدی صحابہ کرام کو فرمایا جلدی گزرو اور استغفار کرتے ہوئے گزرو یہاں سے۔ تو اتنی عظیم ہستیاں وہاں سے توبہ استغفار کرتی ہوئی جائیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ ٹوٹ پڑے، تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، تو ہمیں ایسی عذاب والی جگہوں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے اور اتنے کروڑوں روپے لگا کے جانا، اور ایسے ایام میں جانا جبکہ قوم کے لوگ بھوک و افلاس سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں اور خودکشیاں کر رہے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ، بہرحال اللہ پاک ان کو معاف فرمائے، اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ بھائی جو اللہ پاک نے ہمیں مال دیا، باقی بھی مالدار جو لوگ ہیں اسے عبرت حاصل کریں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے نا، اللہ پاک نے جو مال دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا جہاں چاہوں میں خرچ کروں، میرے باپ کا مال، اور تیرے باپ کا مال نہیں، اللہ کا مال ہے۔ اللہ نے دیا ہے، کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا، کہاں زیادہ لگانا ہے کہاں کم لگانا ہے، کہاں پہلے لگانا ہے کہاں بعد میں لگانا ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی پہ پہلے لگاؤ، اللہ کے دین کی سربلندی کے پر سب سے پہلے مال لگانا ہے، سب سے زیادہ لگانا ہے، اللہ کی مخلوق پہ لگانا ہے، اور پھر بچ جائے تو اپنی غریب رشتہ داروں کی ضروریات پہ لگانا ہے، پھر بچ جائے اپنی ضروریات پہ لگانا ہے۔ خواہشات پہ لگانے کے لیے تیرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، خواہشات پہ بالکل، خواہشات پورے کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی نہیں، خواہشات پوری کرنے کی اللہ نے جگہ بنائی جنت ہے، تو جنت میں بنانی ہے انشاءاللہ۔ اگلے دن ایک جگہ بڑی خوبصورت بات پڑھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی کوئی کھانے کی چیز ہے، آپ اگر اس کو کھا لیں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ بیت الخلاء میں جائے گی، وہ چیز جو آپ کھا لیں نا بہت قیمتی چیز ہے، تھوڑی دیر میں بیت الخلاء میں جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو نہیں کھائیں گے اور وہی قیمتی چیز آپ صدقہ کر دیں گے اور کسی کو اللہ کے نام پہ دے دیں گے، تو وہ چیز آپ کو جنت میں اس کے بدلے میں ملے گی، اور اس سے کروڑوں گنا بہتر ملے گی، اور ملتی رہے گی اور بار بار ملتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا سیر کرنے کا جی چاہا، وہ سیر کے پیسے اٹھا کے آپ نے کسی غریب کو دے دیے، کسی غریب کی شادی کروا دی، تو سبحان اللہ ہیں جی، وہ ٹائٹینک کی جو شادی یعنی جو سیر کرنے جا رہا تھا نا، اس سے یعنی ہزاروں لڑکیوں کی جو ہم سادہ شادیاں کرواتے ہیں نا، ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیوں کی شادیاں ہم کروا سکتے ہیں۔ ہمارا تو شادیوں کا خرچہ، ہم نے تو رشتے دکھانے کے لیے نکاح پڑھا کے گئے، رشتے دکھانے کے لیے جاتے ہیں نکاح پڑھا کے آتے ہیں، اتنا سستا ہمارا سسٹم ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو وہ جو ہے نا، تو لاکھوں بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں، تو اب اگر وہ یعنی سیر کرنے کو جی چاہ رہا اور اس کو سیر کی بجائے اسی پیسوں کو کسی اللہ کی رضا کے کسی عمل پہ لگاتے، تو اللہ پاک ان کو جنت میں ایسے باغات کی اور ایسی نعمتوں کی سیر کراتے، اور پھر کراتے رہتے اور بار بار کراتے رہتے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی خیریں برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ہمارے یہ محترم بھائی حضرت حافظ، قاری، عالم، اور ماشاءاللہ دین دنیا دونوں کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، اللہ پاک نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو ایسے رشتے کی ضرورت ہے جو ان کے دین کے کام میں معاون بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں ہیں جی حج کے موسم میں مختلف خیموں کے پاس جاتے، مختلف قبیلوں کے پاس جاتے، اور ان کو کیا ارشاد فرماتے شروع اسلام میں، من یأوینی من ینصرنی فلہ الجنہ، کون میرے مدد کرے گا اور کون میری نصرت کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، اور اللہ اس کو جنت جگہ عطا فرمائے۔ من یأوینی من ینصرنی فلہ الجنہ، یہ مولانا صاحب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں ہیں جی اس طرح اپنا جو بڑا منصوبہ رکھتے ہیں، بہت بڑا منصوبہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے سنا، بڑی خوشی ہوئی، تو اللہ پاک ان کے اس منصوبوں کو قبول فرمائے، اور ایسی کوئی ہیں جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بیٹی جیسی ہیں جی اپنے قیمتی مال و دولت کو، عام طور پہ مال و دولت والی جو ہے نا اپنے جیسے مال و دولت والے سے شادی کرتی ہیں۔ بھائی اپنے جیسے تو مال و دولت والے سے جو شادی کر رہی ہے نا، اس کے جو کروڑوں کا مال ہے، اربوں کا مال ہے، کھربوں کا مال ہے، اور جناب کھربوں سے بڑی جو گنتی ہیں ان سب کا مال ہے، ساری دنیا کے سارے خزانے، یہ حضرت مولانا صاحب کے پاس جو قرآن ہے اور جو حدیث کا نور ہے اس کے مقابلے میں بے قیمت، بے حیثیت ہے۔ تو اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کسی اپنے سے بڑے مالدار سے شادی کرتی تو وہ ساری خیریں تو نہ پا سکتی۔ انہوں نے
اپنے سے کم مال والے لیکن دینی اعتبار سے بہت اونچی شان والوں سے شادی کر کے اللہ پاک نے ان کو کتنی شانیں عطا فرمائیں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہوں نے سب کچھ لگا دیا، تو دنیا میں ہی اللہ پاک کا ان کو سلام کا انعام ملا۔ کائنات کا سب سے بڑا تمغہ، کائنات کا سب سے بڑا انعام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ سب کچھ لگا کر حاصل فرمایا۔ تو اس لیے ہماری درخواست ہے اس قسم کی خواتین ہیں جی، پورے لاہور سے بلکہ پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے، دنیا بھر سے کوئی بھی ایسی خواتین ہوں، ایسی ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کے لیے، اور کوئی خود مختار خواتین ہوں تو وہ بھی فی الفور ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو بہت 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 جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے اس بابرکت مال کو اپنے دین کی خدمت، اشاعت اور سربلندی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ویڈیو آپ کی مناسبت سے نہیں تو آپ اس کو شیئر کر کے اس کی مناسبت والے کسی گھرانے تک پہنچا کر، اور اللہ کرے یہ بابرکت جوڑا بنے، اور اس کے ذریعے اللہ پاک پوری دنیا میں اللہ پاک بڑے بڑے ان کے جو دینی منصوبے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ، بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔